الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الماعون کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو؟ پس یہی وہ بدبخت ہے جو دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو، اور نہ ہی برانگیختہ کرتا ہے دوسروں کو کہ غریب کو کھانا کھلائیں۔ پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی ادائیگی سے غافل ہیں، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور مانگے بھی نہیں دیتے روز مرہ استعمال کی چیز۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آرائیت کا جو مطلب ہے آنکھوں سے دیکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور کسی کو جاننا یا پہچاننا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ الدین جو ہے پہلی آیت میں، اس کے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی الدین سے مراد دین اسلام ہو، یعنی کیا تم اس احمق کے حالات کو جانتے ہو جو اس دین حق یعنی اسلام کی تکذیب کرتا ہے؟ اور اگر دین سے مراد روز جزا ہو تو پھر معنی یوں ہوگا کہ وہ نادان روز جزا پر ایمان ہی نہیں رکھتا کہ اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ کیا تم نے اس کی اخلاقی پستی کا اندازہ لگایا ہے؟ آیت نمبر 2 جو ہے اس میں، یعنی جو شخص روز جزا کا یا دین اسلام کا منکر ہے، اگر تم اس کے حالت کو جانتے تو فابہا، اگر نہیں جانتے تو آپ جان لو کہ اس کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی یتیم اس کے پاس رحمت اور شفقت کے لیے آتا ہے تو اس کی خستہ حالی پر اسے ذرا ترس نہیں آتا کہ اس پر شفقت کرے یا رحمت کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، یا اس کی بے بسی کو دیکھ کر اس کا دل نہیں پگھلتا بلکہ حقارت آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور دھکے دے کر اپنے ہاں سے اسے نکال دیتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ کہ کسی کو کسی کے حق سے محروم کر دینا۔ یتیم کے ساتھ ان کے اس سنگ دلانہ برتاؤ کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ انہیں اس سنگ دلی پر معاشرہ کی طرف سے کسی رد عمل کی توقع نہیں ہوتی۔ انہیں یقین ہے کہ یتیم بچوں سے ان کا حق چھین لینے سے ان کے خلاف کوئی صدائے احتجاج بلند نہ ہوگی، اور نہ ان کے اس سنگ دلانہ حرکتوں کے باعث ان کی ساکھ میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ اور دوسری وجہ علماء خیر نے یہ بتائی ہے کہ انہیں قیامت پر یقین نہیں ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس یتیم کے ساتھ کوئی احسان کیا تو یہ بے آسرا، بے سہارا، کم سن بچہ جو بھی بلوغت کو نہیں پہنچا، اسے کیا معاوضہ دے گا۔ یتیم اسے کہتے ہیں جو بھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے والدین فوت ہو جائیں۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس یتیم کے ساتھ کوئی احسان کیا تو یہ ہمیں اس کا بدلہ نہیں دے پائے گا۔ جہاں 10 خرچ کر کے 100 ملنے کی امید نہ ہو، انسان وہاں مال خرچ نہیں کرتا، اپنے آپ کو پھر وہ خیال کرتا ہے کہ وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے، اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اگر لیکن انہیں قیامت پر یقین ہوتا تو وہ اس امید پر اس بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، احسان کرتے، فیاضانہ بدلہ دیتے اسے، اور دل کھول کر اس کے ساتھ احسان و مروت کا سلوک کرتے۔ اگرچہ یہاں اسے کوئی بظاہر تو معاوضہ نہیں ملے گا، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کے ساتھ بڑا
فیاضانہ سلوک اللہ کریم فرمائے گا۔ قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے انسان کے اندر ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وہ خود تو ان یتیموں کی کچھ امداد نہیں کر سکتے، ان میں گنجائش حالانکہ ہے لیکن کنجوس ہیں، کنجوسی کی وجہ سے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے، لیکن دوسرے لوگوں کو تو ان مفلوق الحال لوگوں کی ضروریات زندگی فراہم کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ خود بھی نہیں کرتے لیکن دوسرے لوگوں کو اس پر ابھارتے بھی نہیں ہیں۔ وہ بد نصیب اس سے بھی قاصر رہے، کوئی غریب ان کے نزدیک مدد کے لیے مستحق جو ہے وہ آتا ہے تو انہیں نہ کسی دوسرے کو دینے دیتے ہیں نہ وہ خود دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک خود ساختہ سا ضابطہ بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں یعنی اگر اس غریب کو فارغ البال کرنا مناسب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے، وہ تو غنی ہے، وہ سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ یہی ان کی غلط فہمی ان کو لے ڈوبتی ہے۔ وہ خود اس کی ضروریات زندگی مہیا فرما دیتا۔ جب اس نے اس مفلس و کنگال رہنے دیا ہے جبکہ اس نے، تو ہم ایسے گستاخ کیوں بنے ایسے شخص کی امداد کر کے خداوند کریم کی رضاوندی یا مشیت کا مقابلہ کریں، یعنی خدا نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں۔ یہ الٹی سی سوچ ہے۔ موجودہ دور میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ان آیات میں غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام وضع کیا ہے۔ دیتا وہی ہے لیکن دوسروں سے دلاتا ہے۔ دینے والا وہی ہے، اولاد، رزق، مال، دولت، ہر چیز دینے والا وہی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں ہی سے دلاتا ہے۔ آگے جو لفظ ہے اطعام المسکین، اطعام المسکین جو ہے یہ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ اگرچہ اس سے مراد غذا ہی لی جائے تو تب بھی درست ہے، اور کسی نے یعنی وہ غذا جس شخص کی ملکیت ہے، جس نے اس کو پکایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو وہ کھلا رہا ہے، لنگر جسے کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کی اضافت جو ہے المسکین کی طرف کر کے یہ بتا دیا کہ یہ غذا اس مسکین مستحق مسکین کا حق ہے۔ گویا دینے والے کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کا کلام ہے! بلکہ دینے والا تو اس کا مالک ہے، دینے والا دے کر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ اسی کی چیز اسی کو لوٹا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر 5 نمبر آیت میں فرمایا کہ کھلے بندوں جو آخرت کا انکار کرتا ہے، کھلے بندوں آخرت کا انکار کرتا ہے، ان کا حال تو آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا۔ اب ذرا ان منافقین کا حال بھی سماعت فرمائیے جو بظاہر تو مسلمان بنے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں قیامت پر یقین نہیں ہے، اس لیے نماز کے بارے میں بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ساہون کا مطلب غافل، یعنی نماز کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، نماز ادا ہو گئی نہ ہوئی کوئی ایسی بات نہیں، وہ اس کی کیونکہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوتا ہے۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کے زمانے کے میں لوگ تھے منافق، اب بحمد اللہ تعالی منافقین کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اگر وہ نماز اس وقت کی بات ہے، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو کسی ثواب کے امیدوار نہیں ہوتے، اگر نہیں پڑھتے تو کسی عذاب کا بھی انہیں اندیشہ نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں میں گر گئے تو نماز پڑھ لی، لوگوں نے دیکھ لیا تو نماز پڑھ لی، تنہا ہوئے تو نماز کو عزم کر کے نماز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے، یوں ہی بیٹھے گپے ہانکتے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، اور جب وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو منافقین تیزی سے اٹھتے ہیں، جلدی وضو کرتے ہیں، 2-4 ٹھونگے مارے زمین پر سجدہ نما، تو نماز میں خضوع ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں کفر بڑھا ہے، ان کے نماز میں ان کے لیے کوئی اتنی امید نہیں ہے، نہ اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں۔ کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن دل غیر میں مصروف ہوتا ہے، کبھی ادھر خارج کر کبھی ادھر خارج کر، توجہ نہیں کرتے نہ سجدے والی جگہ پر نہ نماز کی طرف۔ عبادت و ذکر الہی کی لذت سے کبھی وہ سرشار نہیں ہو سکتے۔ غفلت کی یہ سب قسمیں ہیں۔ سچے مومن کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے، پوری کوشش کرے کہ نماز میں نماز کی طرف متوجہ رہے، کھڑے ہو تو سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، کوئی خارش وغیرہ نہ کرے۔ ہاں بہت کو مجبوری ہے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، سختی بھی نہیں ہے، لیکن داڑھی کو سنوارتے رہنا، کپڑوں کو سنوارتے رہنا، نیچے دیکھنا ادھر دیکھنا، کبھی ہاتھ چھوڑ دینا کبھی ہاتھ باندھ دینا،
یہ چیزیں جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں، غفلت کا اظہار ہے۔ عطا نے بڑی پیاری بات کی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فرمایا، اور نہ شاید یہی کہ کوئی نمازی اس ویل سے محفوظ رہتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر عن صلاتہم فرمایا، فی صلاتہم نہ فرمایا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو یعنی عن صلاتہم ہے نا، عن صلاتہم ساہون، یعنی فی صلاتہم نہیں فرمایا، اور نہ شاید ہی کوئی نمازی ورنہ اس ہلاکت سے، بربادی سے بچ سکتا، مشکل ہو جاتی تمام نمازیوں کے لیے جو مومن کی بھی ہے۔ ہر مسلمان کو نماز کے دوران جو ہے کبھی نہ کبھی بھول ہو جاتی ہے، اس سے سابقہ پڑتا ہے، اس کی تلافی کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سجدہ سہو جو ہے وہ تعلیم فرمایا ہے۔ آگے جو آیت نمبر 6 ہے، تو نماز کے معاملہ میں غافل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اور بھی خصلتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ ریاکاری کرتے ہیں، کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، جیسے باہر گھروں پہ لکھی ہوتی ہیں الحاج، اور اپنے نام کے ساتھ حاجی کہتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے تمہارا ایک فریضہ ادا ہو گیا ہے، نمازی ویسے نہیں لکھتے، کہتے ہیں بہرحال لکھتے ہیں جی فلاں بڑا نمازی ہے، یہ ہے وہ، خود ہی جو ہے جی میں نماز پڑھتا ہوں جی، یہ دوائی جیسے ہمارے پاس یہ دوائی بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معذوری دے دی ہے، اب نماز کے لیے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ بہرحال خلوص ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، خلوص سے انسان کو محروم نہیں ہونا چاہیے، جو نیکی کرے خیال کرے یہ تو کوئی نیکی ایسی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرض ہے۔ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں پھر ان کی عزت پیدا ہو جاتی ہے، ایسے شخص پھر ناموری اور شہرت جب حاصل کر لیتے ہیں تو مزید ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ دنیا کی منافع، دنیا کی لذتیں اور مفادات آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی اس طرح بھی پڑھتے ہیں کہ کئیوں نے تو روپ دھارا ہوا ہے، آج کل کے دور میں آپ بہت سارے ایسے لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آخری جو آیت ہے 7 نمبر معاون، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ ابن عباس محمد بن خنیفہ کی رائے میں معاون سے مراد زکوٰۃ ہے، لیکن علماء تفسیر کی کثیر جماعت نے اس کا معنی روزمرہ کی چیزیں جو عام ہوتی ہیں وہ بتائی ہیں، جیسے ماچس ہے، اس طرح کی جو عام چھری ہے، چاقو ہے، یا برتن ہے، کوئی پلیٹ ہے، معمولی چیزیں جو ہیں جو پڑوسی، چائے کسی کی ختم ہو جاتی ہے، نمک ختم ہو جاتا ہے تو پڑوسی بوقت ضرورت ان سے اگر وہ مانگ لے، ادھار لے لے، یہ واپس کر دے گا برتن، تو وہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، اس سے بھی کنجوسی کرتے ہیں، جیسے یہ ڈول ہوتا ہے، کلاڑا ہوتا ہے، ماچس جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ منکرین قیامت کی اخلاقی پستی، منافقین کی عبادات، اس کا سارا بات ریاکاری، ہمسایوں، عزیز دوستوں، یتیموں کے بارے میں گفتگو کی۔ ایسے شخص نہایت کنجوس ہوتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یا رب صلی وسلم علی من خلقہ عظیم واسوتہ حسنۃ وشمائلہ سنیۃ وعلی آلہ واصحابہ ومحبیہ الی یوم الدین۔